السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش، آپ کے سامنے دانش اردو چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے، عنوان ہے، موضوع ہے، وہ بھی دبستان لکھنؤ کے حوالے سے ہے۔ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ انٹرویو میں 1000 بار پوچھا گیا ہے مختلف طلباء سے، اور جب آپ کسی ایک کا نام لیتے ہیں کہ آتش ہے یا ناسخ ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو واضح کر دے کس طرح۔ میں بھی سوال کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو کہ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ آتش ہے یا ناسخ ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ نمائندہ شاعر آتش ہے یا ناسخ ہے، ہم نمائندہ شاعری کی، بہترین شاعری کی ذرا وضاحت کریں۔ ایک شاعری ہوتی ہے جذبی کی، جو جذبی کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ ایک شاعری ہوتی ہے فکر، جو صرف فکر کے محدود ہوتی ہے، اور ایک شاعری ہوتی ہے فن تک محدود ہوتی ہے، اور ایک شاعری ہوتی ہے جس میں جذبہ، فکر اور فن تینوں کو ملا کر بہترین شاعری تخلیق ہوتی ہے۔ 3 قسم کی شاعری میں نے آپ کو بتائی، اور ہمارے ہاں ایسے بے شمار شعراء موجود ہیں۔ میر سے پہلے جتنے بھی شعراء گزرے ہیں، دکنی دور سے لے کر وہ سارے بڑے بڑے شعراء جو تھے، وہ اس کی ساری شاعری جذبے تک محدود تھے۔ میر نے پہلی دفعہ انہوں نے غزل یعنی شاعری میں فکر کے عنصر کو داخل کیا۔ واحد شاعر تھے جنہوں نے جذبے کے ساتھ فکر کو بھی شامل کیا، اس لیے آج میر زندہ ہے، اور بڑے بڑے شعراء نے اس کی گن گائے ہے۔ غالب جیسے اور بڑے بڑے، فراز اور ذوق اور حسن موہانی نے، بڑے بڑے شعراء نے ان کی تعریف کی ہے۔ کیوں؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ پیار، عشق، شاعری یہاں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، کچھ فکری خیالات بھی اس میں ڈالنے چاہیے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، یہ غزل آپ پوری دیکھیں، یہ فکر سے بھرپور بری ہوئی ہے یہ فکر سے۔ اس طرح سے اور بھی میر کی بے شمار اشعار ہے جس میں فکر کے عناصر ملتے ہیں، جس کو بعد میں مرزا غالب نے اس فکر کو اتنا عروج پر پہنچایا کہ وہ غالب سب پر غالب ہو گئے۔ یہاں ایک اور سوال آپ کا کلیئر بھی ہو گیا کہ میر اور غالب میں کون بڑا شاعر ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ میں تو خود اس موازنے کے قائل نہیں ہوں، نہ میرا اساتذہ اس کی مجھے اجازت دیتے ہیں، اور نہ اساتذہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال خواہ اگر کوئی کرے تو پھر اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ میر نے فکر کی بنیاد رکھی، اور غالب نے اس فکر کو اتنا وسیع کیا کہ وہ سب پر غالب رہے۔ یہاں باتیں ہے آتش اور ناسخ کی طرف۔ 3 قسم کی شاعری میں نے آپ کو بتائی: جذبے کی شاعری، فکر کی شاعری، اور فن کی شاعری۔ اور ایک جذبہ، فکر اور فن تو اس میں خود بخود آ جاتا ہے، لیکن جذبہ اور فکر کو دونوں کو ملا کر بہترین شاعری تخلیق ہوتی ہے۔ دبستان لکھنؤ کی ان دونوں شعراء کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون بڑا شاعر ہے، نمائندہ شاعر، بڑا شاعر۔ تو میں آپ کو یہاں پہ مختصر خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ لکھنؤ کا نمائندہ شاعر آتش ہے، نہ کہ ناسخ ہے۔ جب ہم ناسخ اور آتش پہ انشاءاللہ لیکچر دیں گے، اور اس وقت بھی واضح کریں گے، یہ ساری باتیں یاد رکھ کے اس وقت بھی آپ کا ذہن کلیئر ہوگا۔ آتش ناسخ پر فوقیت رکھتے ہیں، کیوں؟ ساری خصوصیات اور سارے مطالعے کا نچوڑ میں صرف 3-4 باتوں میں جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔
یہ 3-4 باتیں ایسی ہے جو عظیم شاعری کے لیے لازمی ہوتی ہے، اچھی شاعری کے لیے لازمی ہوتی ہے، جو آتش کے ہاں موجود ہے لیکن ناسخ کے ہاں موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو ایک بہترین شاعری کے لیے لازمی ہے وہ ہے جذبہ اور فکر دونوں کو ملا کر شاعری تخلیق کرنا، جو آتش کے ہاں بکثرت موجود ہے لیکن ناسخ صرف فن پر زور دیتے ہیں، وہ فن کے شاعر ہے، وہ صرف خیال کے شاعر ہے۔ فن کے علاوہ اگر اس کے ہاں اشعار بھی ملتے ہیں تو وہ فکر کے اور فن اور خیال کے شاعر ہے، جذبے کی شدید کمی ہے اس کے ہاں۔ تو ظاہر بات ہے جیسے کہ پہلے ہم نے تعریف سامنے رکھی ہے، ایک اٹھ جو ہے یہ آتش کے کاتے میں ڈال دے کہ یہ اس پہ باری ہے، یہ خصوصیت میں آتش ناسخ پہ باری ہے۔ دوسری اہم خصوصیت اچھی شاعری کے لیے وہ ہے سادہ، آسان اور سلیس انداز میں شاعری۔ غالب کی ابتدائی دور کی شاعری آپ دیکھیں، پھر دوسری دور کی دیکھیں، غالب اپنی تیسری دور کی شاعری کی وجہ سے زندہ ہے، کیونکہ اس کے جو پہلے ادوار کی شاعری ہے، خاص طور پر پہلی دور کی، جس پر بیدل کی بہت زیادہ اثرات ہے، سمجھنے سے قاصر عام قاری نہیں سمجھ سکتے۔ بہترین شاعری وہ ہے جو ایک عام قاری بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکے، اور وہ کام آتش نے بخوبی نبھایا ہے۔ اس کا تعلق اگرچہ لکھنؤ دبستان سے ہے، اور لکھنؤ میں پرتسنع اور مشکل زبان میں شاعری کرنا ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آتش کے ہاں مشکل گوئی اور پرتسنع کے اشعار ملتے، لیکن زیادہ تر انہوں نے جو ہے سادہ اور سلیس انداز میں شاعری کی، اور ناسخ کے ہاں پرتسنع انداز ہے، رعایتی لفظی ہے، قافیہ فیمائی ہے، اس کے برمار ہے۔ یہ دوسری خصوصیت جو آتش کے ہاں موجود ہے، جو اچھی شاعری کے لیے ضروری ہے اور ناسخ کے ہاں نہیں ہے۔ یہ میں سارے مطالعے کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ تیسری اہم بات اور تیسری خصوصیت، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آتش کی شاعری جذبے اور فکر سے مل کر بنی ہے، اسی طرح ناسخ کے ہاں اس کی کمی ہے۔ آتش کی شاعری نیچرل ہے، فطری ہے، اور ناسخ کی شاعری ذہن پر زور ڈال ڈال کر شعر نکالنا ہے، عمد ہے اور اورد ہے۔ یہ تیسری خصوصیت پھر سن لے۔ یہ 3 بنیادی خصوصیات، اور بہت سارے، لیکن یہ 3 بنیادی خصوصیات جس پر آپ آتش کو نمائندہ شاعر قرار دے سکتے ہیں، اور آپ کا سوال آپ اپنے استاد کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ آتش جو ہے وہ فکر و فن دونوں میں یکتا ہے، اس کی شاعری میں فکر و فن دونوں عروج پر ہے، جبکہ ناسخ کے ہاں صرف فن و پن پہ زور دیتے ہیں، فن پہ زور دیتے ہیں۔ ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، آتش کے ہاں سادگی ہے، سلاست ہے، وہاں ناسخ کے ہاں پرتسنع انداز رعایتی لفظی ہے۔ تیسری خصوصیت، آتش کی شاعری فطری ہے، یعنی جذبے اور فکر کو ملا کر شاعری تخلیق کی ہے، اور ناسخ کے ہاں اس کا فقدان ہے، یعنی اس کے ہاں وہ صرف خیال کی شاعر ہے، اس کے ہاں جذبے کی شدید کمی ہے، فکر کا شاعر ہے، وہ صرف فکر پہ بات، یعنی اس کے ہاں فکر بالکل جو ہے وہ فیق پر ہے، لیکن جذبے کا نام و نشان تک نہیں ملتا ہے، بھی
بہت بڑا شاعر ہے، کیوں نہیں، اشعار تو ہوں گے، لیکن جب ہم نمائندہ شاعر کی بات کرتے ہیں تو اس مقابلے میں اس کے اشعار بہت کم ہیں۔ کچھ محققین نے کہا کہ ان کے پوری شاعری میں صرف 11 اشعار جو ہے وہ اشعار ہے، پوری شاعری میں صرف 11 اشعار جو ہے وہ اشعار۔ لیکن کچھ محققین سے یہ بھی ہضم نہیں ہوئی اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں 3.5 اشعار ہیں، جبکہ بعض محققین سے یہ بھی ہضم نہیں ہوا اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی دیوان میں ایک بھی شعر جو ہے وہ نہیں ہے جو شعر کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو، جو میں نے بتایا کہ ایک شعر کے لیے کیا لازمی ہے، جذبہ، فکر، خیال، فن، یہ سارے مل کر فطری شاعری تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ محققین کی رائے ہے، ناقدین کی رائے ہے، یہ زیادتی ہے ناسخ کے ساتھ۔ زبان کے حوالے سے ان کی خدمات بہت زیادہ ہے ناسخ کے۔ ناسخ کا شمار عظیم شعراء میں نہ صحیح، لیکن استادان فن کے حوالے سے ان کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ استاد فن ہے اور اصلاح زبان کے لیے انہوں نے جو کوشش اور خدمات کی ہے آج تک کوئی شاعر نہ کر سکا۔ یہ الگ بات ہے، زبان کے حوالے سے ان کی خدمات، فن کے بہترین استاد، زبان کو بگاڑنا سنوارنا یہ ناسخ کا کام تھا، اس میں وہ ملکہ رکھتے تھے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے شاعری کی اور بہترین شاعری کی، تو اس کے لیے جو چیزیں لازمی تھی وہ میں نے بتا دی، آپ نے سن لی۔ اس کے لیے جب آپ اس کا نچوڑ نکالیں گے اور کسی کمیشن کے انٹرویو میں یا کسی وائی میں آپ اپنے ٹیچر کو مطمئن کریں گے تو اتنی ڈیٹیل سے تو آپ نہیں جا سکتے کہ آپ پہلے سارے آتش کے خصوصیات بیان کریں پھر ناسخ کے بیان کریں۔ میں نے آپ کو مختصر سارا دونوں کا نچوڑ بتا دیا، دہرانے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ نئی ویڈیوز، نئی لیکچرز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز آسانی سے ملتی رہے۔ سب چینلز والے ابتدا میں کہتے ہیں کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لیکن میں آخر میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ وہ لوگ شاید کسی بزنس کی خاطر کر رہے ہوں گے، کسی نام شہرت کی خاطر، میں صرف خدمت کے طور پر، اور اصل میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ میں خود سیکھنے کے مراحل سے گزر رہا ہوں، میں خود سیکھ رہا ہوں، یہ چیزیں مجھے خود جو ہے میرے مطالعے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کمی بیشی اگر اس میں ہے تو آپ اصلاح کیجئے، میں منتظر رہوں گا، کیونکہ بڑے بڑے میرے اساتذہ اور پروفیسر لوگ یہ سن رہے ہوں گے۔ جتنا میں نے بتایا ہے اس کے پیچھے بہت سارے حوالے ہیں، میں جو بھی بات بتاتا ہوں بغیر محققین کی کتب کے بغیر، مطالعے کے بغیر نہیں بتاتا۔ ڈاکٹر سنبل نگار کی کتاب آپ دیکھیں، اس کے علاوہ جو ہے اردو شاعری پر جتنی بھی کتابیں لکھ چکی ہے آپ وہ دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کون ہے۔ دعا میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔